بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال اور دعائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نئے سال کا آغاز دعاؤں سے کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ نئے سال کے پہلے ہی دن کو اس طرح دعاؤں سے سجاؤ کہ سارا سال قبولیت دعا کے نظارے نظر آتے چلے جائیں۔ اپنے لیے دعائیں ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں ہیں، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں، جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں ہیں، جن جگہوں پر ہیں اس ماحول اور معاشرے کے لیے دعائیں ہیں، ملک کے لیے دعائیں ہیں۔ ایک مومن تبھی حقیقی مومن بھی کہلا سکتا ہے جب جس ملک میں رہ رہا ہے، جس کا شہری ہے، اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہو۔ بس یہ سب فرائض ہیں جو ایک احمدی کے سپرد کیے گئے ہیں اور ان کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ احمدیوں کی دعاؤں سے ہی دنیا کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے، جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی ہے۔ اگر خود ہی ان راستوں کی طرف نہیں چل رہے تو دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہم احمدی تو اس زمانے کے آدم کے ماننے والے بھی ہیں جو جنت سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، جو نہ صرف دونوں جنتوں کا وارث بنا بلکہ جنت کی طرف لے جانے کے لیے اس تعلیم کے ساتھ آیا جو آپ علیہ السلام کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خلق آدم فاکرمہ جری اللہ فی حلل الانبیاء بشرا لک یا احمدی۔ اس نے اس آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کو عزت دی۔ یہ رسول خدا ہے، تمام نبیوں کے پیرایا میں، یعنی ہر ایک نبی کی ایک خاص صفت اس میں موجود ہے۔ تجھے بشارت ہو اے میرے احمد، بحوالہ حقیقت الوحی۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عشق صادق کی وجہ سے بروزی نبی کا اعزاز پاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو حصہ ملا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ آدم جو اس زمانہ میں آیا یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہے، اس لیے روشنی کے نئے سے نئے راستے ہمیں دکھاتا ہے، دعاؤں کے طریقے اور قرینے ہمیں سکھائے، دنیا و آخرت کی حسنات کے حصول کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہم ہمیشہ دنیاوی اور اخروی جنتوں کے وارث بنے رہیں۔ پس اس نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سال کے پہلے دن کو ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن کو بابرکت بنانے کے لیے دعاؤں اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس سال کے اس بابرکت دن کو احمدیوں نے اس جذبے کے تحت ہی گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد میں باجماعت تہجد کی نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ اب یہ جذبہ اس پہلے دن میں ختم نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ ہر آنے والے دن اس کے اثرات کو ظاہر کرتے چلے جانے والا بنتا چلا جائے، ہمارا ہر قدم تقویٰ کی طرف بڑھنے والا ہو، رسول پر ایمان مضبوط تر کرنے والا ہو۔ پہلے دن کی اس سلسلہ میں کی گئی کوشش 365 دنوں پر حاوی ہونے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 جنوری سن 2010۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک احمدی کے نئے سال کے آغاز کے متعلق ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انگلستان میں ایک دفعہ نیو ایئرز ڈے، نیو ایئر ایوننگ تھی، یعنی اگلا دن نیا چڑھنا تھا۔ رات کے 12 بجے سارے لوگ ٹرفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہو گئے۔ لوگ نشے میں دھت ہو کر مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کے 12 بجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہذیبی روک نہیں، کوئی مذہبی روک نہیں، ہر قسم کی آزادی ہے۔ اس وقت اتفاق سے وہ رات حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے وہ رات میری یوسٹن اسٹیشن پر آئی۔ مجھے خیال آیا، جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے، اکثر احمدی اللہ کے فضل سے نیا دن اس طرح ہی شروع کرتے ہیں، نئے سال کی رات کو 12 بجے عبادت کرتے ہیں، تو مجھے موقع ملا، میں بھی وہاں کھڑے ہو کر اسٹیشن پر اخبار تھی وہی بچھا کر 2 نفل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کی تھی کہ مجھے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایک شخص رو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انگریز بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں گھبرا گیا کہ میں نے کہا پتہ نہیں، سمجھا میں پاگل ہو گیا ہوں اس لیے رو رہا ہے، بیچارہ میری ہمدردی میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے۔ ساری قوم اس وقت نیا سال میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس چیز نے، اس موازنے نے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور بار بار کہتا تھا، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مذاق بھی اڑائے تب بھی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک احمدی نوجوان کو وہ آزاد انسان ہے، خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہاولہ، خطبہ جمعہ فرمودہ 20 اگست سن 1986۔ مرسلہ عرفات طلحہ ملائشہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔